کے مالک نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول مقرر کیے ہیں، اور جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہمارا اور اللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اب سے میں اپنی زندگی میں ان تمام احکامات کو لاگو کروں گا جن احکامات کا حکم آپ کی طرف سے ہوگا، اور اپنی زندگی کے اوپر ان تمام قوانین کو لازم قرار دوں گا جو قوانین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوں گے۔ تو لہٰذا دین کے جو احکامات ہیں وہ عین عقل کے مطابق ہیں۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسانی عقل سے باہر ہو۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، لہٰذا جب ایک مسلمان ان چیزوں پہ عمل کرے گا، ان نصیحتوں پہ عمل پیرا ہوگا، تو وہ کائنات کا کامیاب ترین انسان ہوگا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہماری کامیابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ہی ہوگی۔ جب بھی ہم نقش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا فأتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اے انسان، اے میرے امتی، اے میرے اتباع کرنے والے، ایک بات یاد رکھنا، جب آپ سے حیا فوت ہو جائے گی تو آپ زندگی میں جو چاہیں وہ کر لیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پہ مجبور کرتی ہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ سے یہی وصف زائل ہو جائے گا، جب آپ سے یہی صفت ختم ہو جائے گی تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہو۔ یعنی جب آپ سے حیا فوت ہو جائے گا تو آپ اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے، آپ زنا کے کاموں میں بھی ملوث ہوں گے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی بھی کریں گے اور سنتوں کا مذاق بھی اڑائیں گے، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر اس کے دل کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے، وہ شرمندگی پیدا ہونا وہ اسی حیا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ حیا موجود ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے دل کے اندر وہ شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو حیا کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، تو اس کے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئی۔ یعنی ان کا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا تھا، تو اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو اس وقت ان کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، تو کسی شخص نے تعجب سے ان سے کہا کہ آپ کو اتنا صدمہ پہنچا ہے، اتنے صدمے کے باوجود بھی آپ کے چہرے کے اوپر نقاب ہے؟ تو ان کا انہوں نے جواب دیا، بہت خوبصورت جواب ان کا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، نہ کہ مجھ سے حیا چھین لی ہے۔ تو اسی طرح ہر مذہب کی کچھ بنیادی امتیازات ہوتے ہیں، ہر مذہب کے کچھ وصف ہوتے ہیں، امتیازات ہوتے ہیں، اور اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا وصف، اسلام کی امتیازی جو حیثیت ہے وہ حیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا مومن کا زیور ہے، لہٰذا اس گئے گزرے دور میں
حیا کی صفت پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں پہ یقین کرتے ہوئے اس حیا کی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ جب حیا ہمارے اندر باقی رہے گی تو ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ ہمارے جنت میں جانے کے راستے کو بھی ہموار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔